ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے نام صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ دلوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام، ایک ایسا لیڈر جس کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ اس نے ایک ایسے دور کے اندر پیدا ہو کر اپنا نام پیدا کیا جس دور میں مسلمان آپس میں بکھر چکے تھے اور اسلام بہت ہی کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس کا صرف ایک ہی خواب تھا، یروشلم، ایک ایسا شہر جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے۔ اس شہر کو ایک بار پھر سے اسلام کے نظام کے نیچے لے کر آنا۔ وقت کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے اپنا یہ خواب پورا تو کیا، وہ یروشلم کو پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں لے کر آیا، لیکن ایک بھی بے گناہ کا خون نہیں بہایا۔ صلیبی جنگیں، وہ جنگیں جو مسلمانوں اور یورپ کے لوگوں کے بیچ میں ایک صدی سے زیادہ چلیں، ان سب جنگوں کا ایک خوبصورت سا انجام آج کے دن ہی لکھا گیا تھا، سن 1187، جس سن کے اندر صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو واپس مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا۔ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم انہی دنوں کو ڈسکور کریں گے جن دنوں میں ایک مرد مومن نے یروشلم کو فتح کیا۔ صلاح الدین کے پیدا ہونے سے پہلے مسلم دنیا توڑ پھوڑ کا شکار تھی، مسلمان بکھر کے رہ چکے ہوئے تھے۔ ایجپٹ فاطمی ریاست کے نیچے تھی جہاں پہ پالیٹکس اور کرپشن نے دین کو کمزور کر دیا تھا۔ سیریا اور عراق آپس میں جنگوں میں مصروف تھے اور فلسطین کے اوپر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان ایک دین پر نہیں تھے، ایک جغرافی بن چکے ہوئے تھے۔ ہر شہر اپنی حکومت، ہر حکومت اپنا ایجنڈا اور ہر فوج اپنی لیگیسی لے کر چل رہی تھی۔ صلیبی جو کہ یورپ کے کرسچن فائٹر تھے، انہوں نے سن 1099 میں یروشلم کے اوپر قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ان سب سچویشنز کے بیچ اللہ نے ایک لیڈر کو پیدا کیا، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیرکو دونوں بریو کمانڈرز تھے، لیکن صلاح الدین کے اندر کمانڈر کی صلاحیتیں ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، علم، ادر اور تقوی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے کچھ سال سیریا اور ایجپٹ کے اسکالرز کے ساتھ گزارے۔ وہ قرآن کے حافظ بھی تھے، فقہ اور ملٹری سائنس دونوں کو پڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو پاور کے لیے تیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود کو ہمیشہ اللہ کے راستے کے لیے تیار کیا۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا میں کسی بھی حصے کو فتح نہیں کرنا، مجھے صرف ایک ہی چیز چاہیے، یروشلم کی آزادی۔ اینڈ یو نو واٹ، یہ لفظ ان کی زندگی کا مشن بن گئے۔ فاطمی ریاست جو کہ ایک شیعہ ڈیسٹینی تھی، اس دور کے اندر وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ نور الدین زنگی جو کہ سیریا کے رولر تھے، انہوں نے اپنے کچھ کمانڈرز کو ایجپٹ میں بھیجا اور ساتھ میں بھیجا صلاح الدین کو، اور یہیں سے صلاح الدین ایوبی کا لیڈرشپ کا سفر سٹارٹ ہوا۔ جب کمانڈرز کسی نہ کسی وجہ سے وفات پا گئے تو صلاح الدین ایوبی کو ایجپٹ کا لیڈر بنا دیا گیا۔ اس وقت وہ صرف 31 سال کے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کو اخلاق سے مٹا دیا۔ انہوں نے فاطمی ریاست کو ختم کیا اور پھر سے ایجپٹ کو سنی ریاست بنایا۔ انہوں نے ایجپٹ کی مسجدوں میں قرآن اور سنت کا درس شروع کروایا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہی جوان آگے چل کے یروشلم کو آزاد کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے بڑی فتح تلوار سے پہلے اخلاق سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنی نالج کے ذریعے پوری امت کو ایک کر دیا۔ جب صلاح الدین ایجپٹ کے رولر بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے دل سے تکبر کو نکال دیا۔ وہ کبھی بھی سونے کے محلوں میں نہیں رہتے تھے، وہ اکثر اپنی فوج کے ساتھ زمین پر ہی سوتے اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ان کی صرف ایک ہی سوچ تھی کہ جب تک ہم آپس میں مسلمان ایک نہیں ہو جاتے، جب تک ہم ڈیوائیڈ ہیں، تب تک یروشلم ہم سے دور رہے گا۔ فار دیٹ ریزن انہوں نے ایجپٹ، سیریا اور حجاز کے لیڈرز کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ایک کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سارے لیڈرز کو ایک جگہ پہ بٹھا کے صرف ایک ہی بات بولی کہ ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کا دین ایک ہے اور ہم سب کا دشمن بھی ایک ہے، اس لیے ہم سب کو بھی ایک ہونا پڑے گا۔ انہوں نے ایک اسلامک الائنس بنائی اور ساتھ ہی اپنے ایمان سے لوگوں کی روح کو بدل دیا۔ صلیبی ہمیشہ سے اس ٹائم یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ مسلمان اس ٹائم کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو امت کسی بھی ٹائم اکٹھی ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو جنگ کے ہنر تو سکھاتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاق بھی سکھاتا تھا۔ وہ اپنی فوج کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ مسلمان فوج، مسلمان سپاہی ہی اس ٹائم تک طاقتور ہے جب تک وہ اپنے دل سے غصے کو نکال دے اور دل کے اندر صرف اللہ کے ذکر کو رکھے۔ ہسٹری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب صلاح الدین اپنی فوج کے بیچ میں آتا، اپنی آرمی کیمپس کے اندر آتا، تو ان کے ٹینٹ کے آس پاس ہمیشہ قرآن کی تلاوت سنائی دیتی رہتی۔ انہوں نے کرپشن سسٹم کو ختم کیا، زکوٰۃ کا سسٹم مضبوط کیا اور اپنے سپاہیوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کیا۔
سن 1187 فلسطین کے قریب حاتن کا میدان، جہاں صلیبیوں کی سب سے پاورفل آرمی صلاح الدین کے سامنے آئی۔ صلیبیوں کے پاس ایڈوانس ویپنز اور ساتھ ہی ساتھ تیز گھوڑے اور پاورفل فائٹرز تھے، لیکن صلاح الدین کے پاس کچھ اور تھا، دعا اور یقین۔ جنگ کے دن انہوں نے اپنی فوج سے کہا، آج ہم صرف ایک شہر کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم اپنے نبی کی امانت واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ دھوپ بہت تیز تھی اور صلیبیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اور ان کے حوصلے اور ان کے جذبات تھوڑے ڈاؤن آنا شروع ہوئے۔ صلاح الدین نے جتنے بھی پانی کے سورسز تھے ان کو بلاک کر دیا اور صلیبیوں کے پاس پانی جانے سے روک دیا۔ فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی کی فوج تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے حاتن کے میدان میں پہنچ گئی۔ ایک بہت ہی عظیم جنگ ہونے کے بعد بالآخر صلیبی ہار گئے۔ بیٹل آف حاتن کے بعد صلیبیوں کی پاور بالکل ٹوٹ گئی۔ صلاح الدین کا اگلا موٹیو تھا یروشلم پر حملہ کرنا، جہاں پہ پچھلے تقریباً 80 سال سے کرسچنز کی حکومت تھی۔ ستمبر 1187 انہوں نے اپنی فوج کو القدس کے سامنے رکنے کو کہا۔ انہوں نے اپنی آرمی سے کہا کہ ابھی ہم شہر کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، کسی بھی بے گناہ کو نہیں ماریں گے، اس سے پہلے ہم امن کا پیغام دیں گے۔ پہلے تو صلیبیوں نے منع کر دیا، لیکن جب انہوں نے مسلمان افواج کا حوصلہ دیکھا، ان کا ڈسپلن دیکھا اور بیٹل آف حاتن کو دیکھا تو انہوں نے ایگری کر لیا اور آخرکار یروشلم کے کرسچنز نے سرنڈر کر دیا اور صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو آزاد کیا، وہ بھی بنا خون بہائے۔ ہسٹری میں آتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی شہر کے اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ قرآن تھا۔ انہوں نے مسجد الاقصی میں گھس کر پہلے سجدہ کیا اور پھر دعا کی۔ جب صلیبیوں نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا تھا اور تقریباً 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو مارا تھا، وہیں جب صلاح الدین ایوبی یروشلم کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک بھی کرسچن کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یروشلم کو واپس لینے کے بعد مسجد الاقصی کے اندر پھر سے نماز شروع ہوئی، پھر سے قرآن کی تلاوت شروع کروائی گئی۔ ایک کرسچن ہسٹورین لکھتا ہے، صلاح الدین کا انصاف اتنا عظیم تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کے قائل ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو ایک مثال دی کہ اسلام صرف لڑنے کا نام نہیں بلکہ امن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا نام ہے۔ اسلام صرف جیتنے کا نام نہیں بلکہ معاف کرنے کا دین ہے۔ یروشلم کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی دنیا کا سب سے پاورفل لیڈر بن گیا۔ ان کے انڈر ایجپٹ، سیریا، فلسطین اور حجاز تک کا ایریا آ گیا۔ اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد بھی وہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں صرف ایک سپاہی ہوں، کوئی حکمران نہیں۔ جب لوگ ان کو مالک کہہ کر بلاتے تو وہ مسکراتے اور صرف ایک ہی جواب دیتے، مالک صرف اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے لیے نہ کوئی محل بنوایا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی سونا اکٹھا کیا۔ ان کا اپنا پرسنل ذاتی ٹینٹ بھی ہمیشہ اپنی فوج کے بیچ میں ہی ہوتا اور وہ کھانا بھی وہی کھاتے تھے جو ان کے سپاہی کھاتے تھے۔ صلاح الدین کے بارے میں سب سے عجیب لیکن سب سے یونیک بات یہ تھی کہ ان کے دشمن بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ کنگ رچرڈ آف انگلینڈ، جو کہ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے اپنے مرتے وقت یہ کہا، اگر کبھی میں کسی مسلمان سے دوستی کرتا تو وہ صلاح الدین ایوبی ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں ایک عجیب لیکن گہرا سبق دیتی ہے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ عزت صرف طاقت سے نہیں بلکہ نیت سے ملتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب تک انسان انصاف نہیں کرتا وہ زندگی جی ہی نہیں سکتا۔ یروشلم کے اس دن سے لے کر آج تک اسلام کا پیغام ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، رحمت، امن اور ایمان۔ سبسکرائب